آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی 114 صورتوں میں یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے جس میں کل ملا کر 3 آیتیں ہیں، لیکن یہ اتنی اہم صورت ہے، روایتوں میں آتا ہے، تقریباً تفسیر کی تمام معتبر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اس مختصر صورت کا پیغام تو میں بعد میں انشاءاللہ بتلانے کی کوشش کروں گا۔ یہ کتنی اہم صورت ہے، سورہ والعصر، جانتے ہو نا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین جب بھی آپس میں ملتے تھے تو عموماً اس صورت کا مذاکرہ ضرور کرتے تھے۔ آج اگر نوجوان ملتا ہے نا، داڑھی بھائی گئے فون چھے، آئی فون کے پہلا فون، آج ہمارا مذاکرہ اس کا ہوتا ہے نا۔ اور اگر 2 بزنس مین ملیں گے تو وہ بزنس کے اعتبار سے پتہ نہیں ہمارا ٹائی کا مذاکرہ، کرکٹ کے زمانے میں کرکٹ کا مذاکرہ۔ حضرات صحابہ عموماً اس صورت کے نازل ہونے کے بعد جب آپس میں ملتے تھے تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب تک اس صورت کی تلاوت نہ کر لیتے، آپس میں ایک دوسرے سے اس کا مذاکرہ نہ کر لیتے، وہاں تک جدا نہیں ہوتے تھے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ صورت کتنی اہم ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن کریم میں صرف یہ ایک صورت بھی نازل کی ہوتی، 114 صورتوں میں صرف یہ ایک صورت بھی اگر اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن میں نازل کر دی ہوتی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ ایک صورت ہی کافی ہے۔ کیا مطلب؟ اس میں جو مضمون اللہ نے بیان فرمایا، جو حقائق اللہ نے بیان فرمائے، جس بات کا اعلان اللہ نے اس صورت میں فرمایا، دنیا والے اگر اسے سمجھ لیں، اس پر ایمان لے آئے، قرآن کریم کی اس صورت پر کیا لے آئے؟ بولو ذرا بولو، ایمان لے آئے۔ ایمان لے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس صورت کی پہلی آیت سے لے کر آخری آیت میں جو کچھ فرمایا ہم اس پر ایمان لائے، اور جو کچھ فرمایا اس پر ہمارا یقین بن جائے۔ خدا کی قسم، تو پھر ہدایت کے لیے یہ ایک صورت کافی ہے۔ اگر ہمارا ایمان اور کیا بن جائے؟ بولو، ارے بولو، یقین بن جائے تو یہ ایک صورت کافی ہے۔ کیا کچھ فرمایا اس میں کوشش کروں گا بہت آسان انداز میں عرض کرنے کی۔ فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ کون سا زمانہ مراد ہے؟ کئی اقوال علماء کی اس میں ہیں، 2 مشہور قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ زمانے سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ بھائی جب بھی نام مبارک آئے کیا پڑھوں گے؟ پیار سے پڑھیے، محبت سے پڑھیے، بار بار کہنا نہ پڑے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ کون سا زمانہ؟ ایک قول یہ ہے کہ اس سے آقائے وقی محمد عربی سبز امت کے وقی فدا ہو روحی و ابی و امی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ مراد ہے۔ ان لوگوں میں علماء دیوبند اور علماء تبلیغ کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ حضور کے متعلق یہ ہے، اگر حضور تمام نبیوں کے سردار ہیں تو حضور کا زمانہ تمام زمانوں کا سردار ہے۔ سمجھے نا؟ حضور سے بہتر کوئی نبی نہیں تو حضور کے زمانے سے بہتر کوئی زمانہ ہی نہیں۔ اس لیے اللہ نے اس زمانے کی جس زمانے میں حضور موجود تھے اس کی قسم کھائی قرآن میں۔ اور ابھی تو یہ موقع ہے
چھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے. چھوٹے سے چھوٹی عذاب کی جھلک بھی بہت بڑی ہے. عذاب الہی سے حفاظت میں جلدی میں اپنے مضمون کو میں پھیلانا چاہتا ہوں. یہ باتیں ویسے ہی سندر آ گئی، ہم تو اللہ کی توفیق مانگ کر بیٹھے ہیں کہ اللہ مجھے ایسی باتیں کہلوا دے جو ہماری کام کی ہوں. کہہ دوں اللہ کے عذاب سے حفاظت کے 3 بڑے اسباب. کتنے؟ یاد رکھیے گا، میری بات نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب کورونا کی شکل میں ہو تو، اللہ کا عذاب ظالم حکمران کی شکل میں ہو تو، اللہ کا عذاب سیلاب کی شکل میں ہو تو، اللہ کا عذاب زلزلوں کی شکل میں ہو، جس شکل میں ہو، جہاں ہو، اللہ کے عذاب سے حفاظت کا پہلا بڑا بنیادی سبب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود بابرکت. جب تک حضور دنیا میں موجود تھے، عذاب مانگا کافروں نے، تب بھی اللہ نے حضور کی برکت سے عذاب سے حفاظت فرمائی. ہاں، ہمارے آقا جب دعوت دیتے تھے نا لوگوں کو دین کی، کیسے کیسے حالات سے گزرنا پڑا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. ہمارے آقا لوگوں کو دین سمجھاتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے، ذرا بولو نا یار، قولوا لا الہ الا اللہ محمد تفلحوا. کامیابی چاہتے ہو حقیقی تو ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. اگر ایمان نہیں لاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے. تو بعض مشرکین نے کہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ، جس عذاب سے تم ڈراتے ہو نا ہمیں، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. چیلنج کیا تھا حضور کو، قرآن میں ہے. کیسی جاہل قوم تھی وہ، کیسے ظالم قوم تھی وہ مشرکین مکہ، کیسے گمراہ اور بدبخت لوگ تھے. حضور کو چیلنج کر رہے، ہم نہیں لاتے ایمان، اور رہی بات عذاب کی تو جس عذاب سے تم ڈراتے ہو نا، لا کے دکھاؤ تب ہم تم کو مانے. یہ قرآن میں ہے. کیا کہتے تھے؟ ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب الیم. یہ کہتے تھے ان کان ھذا هو الحق من عندک، جو کچھ آپ کہتے ہو یہ اگر حق ہے، ایمان نہیں لانے پر اللہ کا عذاب آئے گا، تو فامطر علینا حجارة من السماء، کہ اللہ سے کہو آسمان سے پتھر برسا ہے. قرآن پڑھیے، دیکھیے اس میں آیت. اب ائتنا بعذاب الیم، یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لاؤ. ہمارے آقا رحمت للعالمین تھے. کیا تھے بولو؟ رحمت للعالمین. آپ نے رحمت للعالمین کا مطلب سمجھا ہے؟ رحمت للعالمین کا مطلب رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للمؤمنین، ارے بولو نہیں، بلکہ مسلمانوں کے لیے تو رحمت تھے ہی، غیر مسلموں کے لیے اس اعتبار اور اعتبار سے رحمت ہونا ثابت کے لیے مستقل ایک موضوع ہے. اللہ کی توفیق سے ہم نے لکھا ہے حضور کا رحمت للعالمین ہونا مسلمانوں کے حق میں، اپنے زمانے کے مسلمانوں کے حق میں کیسے ثابت ہے، غیر ایمان والوں کے حق میں دنیا میں کیسے ثابت ہوتا ہے، اور آخرت میں وغیرہ وغیرہ ساری تفصیلات قرآن و حدیث میں موجود. خیر، ہمارے آقا چونکہ رحمت للعالمین تھے، ان بدبختوں نے جو چیلنج کیا حضور کو، سجدہ ریز ہو رہے، یا اللہ آپ ان کی نادانیوں کو مت دیکھیے. اے اللہ میرے گرم گرم آنسوؤں کی لاز رکھتے ہوئے اے اللہ ان پر سے اپنے عذاب کو ہٹا لیجیے، ورنہ عذاب آ سکتا تھا کہ نہیں آ سکتا تھا؟ آ سکتا تھا. حضور کی گستاخی چیلنج کرنا حضور کو اس سے بڑی کوئی گستاخی ہو سکتی ہے؟ عذاب الہی کے لیے اور کس چیز کی ضرورت تھی؟ یہ بہت بڑی برائی تھی، لیکن حضور نے دعا مانگی تو اللہ نے یہ ضابطہ بیان کر دیا.
قرآن پاک میں فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوبا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ موجود ہیں ہمارا عمومی عذاب آنے والا نہیں۔ عذاب الہی کا پہلا سبب قرآن نے بیان کیا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، دوسرا سبب وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جب تک لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے، توبہ اور استغفار کا اہتمام کرتے رہیں گے، ہمارے عمومی عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ یہ قرآن وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ مفتی احمد خان گوری اور ہمارے اکابر اس وقت بہت زیادہ تاکید اور ترغیب دیتے ہیں لوگوں کو، لوگوں یہ سب عذاب الہی کی شکلیں ہیں، یہ جو ہو رہا ہے نا دنیا میں، مجھے آپ چیز کی تفصیل نہیں بیان کرنی، ہمیں اس وقت یہی کام جہاں اور بہت سی تدابیر ہیں، افسوس یہ ہے کہ ساری ظاہری تدبیروں کو اچھے دیندار اختیار کیے ہوئے ہیں، اور جو حقیقی اور ایمانی تدبیریں ہیں اس سے بڑے غافل ہیں۔ یہ سب یہ آپ کا ظاہری تدبیریں ہیں، یہ سینیٹائز، یہ پتہ نہیں کیا، یہ سب ظاہری تدبیریں ہیں، یہ ڈسٹنس، یہ بولو ظاہری تدبیر ہیں، اور اس سے بچنے کی جو حقیقی تدبیر ہے اللہ قرآن کہتا ہے کیا کرنا ہے، اللہ سے بولو اپنے گناہوں، وہ جو جھوٹ بول رہے ہیں روزانہ، وہ جو دھوکے دے رہے ہیں اپنی دکانوں میں، مکانوں میں، آفسوں میں، اپنی بیوی کو پاس میں بیٹھ کر کے، پاس میں رہ کر کے کسی غیروں سے رگڑ لیا، منا رہے فون میں بنا اور دوچے وہ بھی دوچے، یہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ جو دھوکے دیے جا رہے ہیں، جو حقوق ضائع، ان تمام گناہوں سے معافی مانگنا، یہ ہے عذاب الہی کو دور کرنے اور اللہ کو راضی کرنے اور اس کورونا کے قہر سے بچنے کی حقیقی تدبیر۔ ساری ظاہری تدبیریں غیروں کی طرح ہمارے اچھے لوگوں نے اختیار کی ہوئی ہیں، اور جو حقیقی تدبیریں ہیں اس سے تو غافل ہے۔ اللہ کو منانا، اللہ سے معافی، اور خدا کی قسم ہے اس کائنات میں جس طرح اپنے اللہ کو اپنے بندوں کے پلٹ آنے کا انتظار ہے، کسی ماں کو اپنے بیٹے کے پلٹ آنے کا، کسی باپ کو اپنے بیٹے کے پلٹ آنے کا، کسی شوہر کسی بیوی کو اپنے شوہر کے پلٹ آنے کا اتنا انتظار نہیں ہے جتنا اپنے اللہ کو ہمارے پلٹ آنے کا انتظار ہے۔ میں جذباتی بیان نہیں کر رہا، حدیثوں میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں، میرا موضوع بدل جائے گا ابھی، ورنہ میں ذرا سا اگر اشارہ کروں، آپ نے وہ حدیث شریف سنی ہوگی جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، اللہ اس کی توبہ سے، یعنی توبہ کرنا مطلب پلٹ آنا، گناہوں سے نیکی کی طرف بولو پلٹ آنا، نافرمانی سے فرما برداری کی طرف بولو پلٹ آنا، کفر سے ایمان کی طرف پلٹ آنا، شرک سے توحید کی طرف پلٹ آنا، جھوٹ سے سچ کی طرف پلٹ آنا، دھوکہ بازی سے امانت داری اور ایمانداری کی طرف پلٹ آنا۔ یہ تو توبہ ہے، اسی کو تو توبہ اور استغفار کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا، اپنے سنی میں ذرا سے اشارہ کرتا ہوں، حدیث میں آتا ہے جب بندہ توبہ کرتا تو اللہ اس کی توبہ سے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ پھر حضور نے وہ مثال دی کہ ایک آدمی جنگل میں اپنے ساز و سامان کے ساتھ اونٹ پر رکھے ہوئے سفر کر رہا تھا، کسی منزل پر رکا اور وہ اونٹ پر سارا سامان تھا، اور وہ جب سو کر اٹھا تو دیکھا تو وہ سامان والا اونٹ ہی غائب۔ اب یہ بالکل زندگی سے بظاہر مایوس ہو گیا اور موت کے انتظار میں بیٹھا، نیند آ گئی، پھر جب اٹھ کر کے دیکھا تو وہ جو اونٹ گم ہو گیا تھا وہ مل گیا۔ حضور نے مثال دی، اب اس بندے کو اونٹ کیا ملا، گویا دوسری زندگی مل گئی، ابھی کتنا خوش ہوگا۔ یہ خوشی کے مارے کہتا ہے اللہ تو
میرا کتنا اچھا بندہ ہے اور میرا کتنا اچھا رب ہوں. دیکھیے خوشی میں آدمی کیا بولتا پتا نہیں چلتا. نہیں جوش میں آدمی ہوش کو بیٹھتا ہے عام طور پر, لیکن خوشی میں حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں. حضور نے اس بندے کی خوشی کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ سمجھانا چاہا جب بندہ سالوں سال زندگی گناہوں میں گزارنے کے باوجود جب پلٹ آتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, استغفار کر لیتا ہے, اللہ اس بندے سے زیادہ اس توبہ کرنے والے بندے سے, نوجوان سے خوش ہوتے ہیں. اس کا ارادہ ہے توبہ کریں گے انشاءاللہ. آج ارادہ کر لو, ہر جھوٹ سے, ہر غیبت سے, ہر دھوکہ سے, ہر حقوق میں ہر تلفی سے انشاءاللہ ہم توبہ کریں گے. یہ محنت ہے نا, اللہ سے جوڑنے کی محنت ہے. اللہ کے بندوں کو اللہ سے کیسے جوڑا جائے, یہ کیا ضرورت ہے یہ سیدھے سادے لوگوں کو جنہیں ٹھیک سے بولنا نہیں آتا, وہ گھر گھر جا کر فرد کو سمجھاتے ہیں بھائی آؤ اللہ کی طرف آ جاؤ, بھائی مسجد کی طرف آ جاؤ, بھائی دین کی بات. کیا ضرورت ہے؟ ایک ہی فکر ہے اللہ کے بندے بولو نا یار. یہاں ہم آپ کو چیک دینے کے لیے بولا ہے کہ بھائی وہ جو کہا تھا ہے وہ جھوٹے میں کہ ہم اتنا چیک دیں گے, آ جاؤ ہمارے پاس, وہ سب چیک آ رہے ہیں. اب جو بھی آئے گا اس کو یہ چیک ملیں گے. آپ لوگ ایسا مت بیان کرنا بھائی, وہ ضروری ہے مفتی صاحب کی نقل اتارنا شروع کر دو. یہاں کو چیک دینے کے لیے تھوڑا ہی بنا رہے ہیں, اللہ سے تعلق ہمارا کیسے جڑ جائے. اس کے لیے سب سے پہلا اور سب سے آسان اور سب سے اہم کام, وہ توبہ کرنا مشکل کام ہے, آسان کام ہے, آسان کام ہے. تو ہمیں توبہ کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ کے عذاب سے حفاظت کا دوسرا بڑا بنیادی سبب, اور تیسرا بڑا بنیادی سبب اللہ کی بہت نعمتیں ہیں, اور نعمتوں کا شکر ادا کرنا. شکر نعمت کی صفات کی کثرت, اور شکر نعمت یہ اللہ کے عذاب سے حفاظت کا سبب ہے. قرآن نے کہا ہے, قرآن پاک میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگ جاؤ تو پھر اللہ تمہیں کیوں عذاب میں مبتلا کرے گا. ہے نا قرآن کی آیت. ہمیں اللہ کی بھائی بہت نعمتیں اس گئے گزرے دور میں بھی, اور دنیا اگر کہتی ہے مہاماری تو ڈرو کی زبان ہم بول کر کے کہیں, اس مہاماری میں بھی اللہ نے کچھ کم نعمتوں سے ہمیں نوازا. ہم ذرا جھانکیں, قرآن نے کہا نا وفی انفسکم افلا تبصرون, تم گارڈنوں میں جاتے ہو, پہاڑوں میں, ہر چیز میں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں. ارے کہیں دور تمہاری نظر نہیں جاتی, تم ہمارے آسمان کو دیکھ کر ہمیں نہیں پہچان سکتے, تم ہماری زمین کو دیکھ کر اگر ہمیں نہیں پہچان سکتے, ہمارے پہاڑوں کو, ہمارے سمندروں کو, ہمارے کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ کر اگر نہیں پہچان سکتے, وفی انفسکم افلا تبصرون, اپنے آپ ہی میں غور تو کر لو. تم کیا تھے, تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا. یہ تو تم ابھی ڈاکٹر صاحب ہو, یہ تو تم ابھی پروفیسر صاحب ہو, یہ تو تم ابھی لوئر صاحب ہو, یہ تو تم ابھی انجینئر اور نہ جانے کون سے صاحب ہو. نہیں معلوم تمہاری پیدائش سے پہلے تم تھے کچھ, نہ کوئی وجود تھا, نہ کوئی جانتا تھا, نہ کوئی نام و نشان تھا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة. جس ناپاک قطرے سے تمہیں گھن آتے ہیں, جو تمہیں تمہارے پورے بدن کو ناپاک کر دے, جو قطرہ جو تمہارے کپڑوں کو ناپاک کر دے, جو تمہاری زمین کو ناپاک کر دے, جس ناپاک قطرے کی دنیا میں کوئی اہمیت ہی نہیں, اس ناپاک قطرے سے ہم نے قیمتی انسان بنایا. یہ ہے اللہ, ہے نا. کیسا انسان بنایا,
کائنات میں انسان سے بہتر کوئی مخلوق ہی نہیں. یہ کہ اللہ نے قسم کھا کر والتین والزیتون کئی قسمیں 4 بڑی قسمیں کھا کر اس کو بیان کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور ایمان والے کی قدر و قیمت تو انشاءاللہ ہم پھر بعد میں کبھی بتلائیں گے. ابھی تو میں یہ عرض کرنے جا رہا تھا زمانے کی قسم والعصر. قسم ہے زمانے سے کون سا زمانہ مراد؟ ایک قول کیا ہے بولو؟ حضور کا زمانہ. دوسرا قول یہ ہے اس سے مراد مطلقاً زمانہ ہے. میرا زمانہ، آپ کا زمانہ، قیامت تک کے انسانوں کا جو زمانہ ہے زندگی. اس کی قسم اللہ نے کیوں کھائی؟ مطلقاً زمانے کی قسم یہ بتانے کے لیے لوگوں یہ جو تمہیں زندگی ملی ہے نا، اس کا ایک ایک دن، ایک ایک رات، ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے پوچھو مرنے والوں سے. قبرستان میں جاؤ، ہسپتال میں جو لوگ پڑے ان کو جا کر پوچھو. یہ زمانہ بڑا قیمتی ہے، اسے یوں ضائع مت کر دو. اور خدا کی قسم جو لوگ ہوٹلوں پر راتوں میں دیر تک بیٹھتے ہیں، اور جوانوں اپنی جوانیوں کو اور اپنے جوانے کے قیمتی اوقات کو ضائع مت کرو. خدا کی قسم تم وقت کو ضائع نہیں کرتے، وقت تمہیں ضائع کر رہا ہے. یہ جو ہوٹلوں پر بیٹھنے کا مزاج ہے نا رات میں، آن لائن کمپنی والے، مجھے نہیں معلوم کون کیا ہے. اللہ کے واسطے یہ مزاج ختم کرو. آپ اس طرح رات میں دیر تک جو باہر بیٹھتے ہو، فائدہ تو کسی کا ہے ہی نہیں. اگر کوئی فوائد ہے، فضائل ہے تو یار آپ مخلص کیوں کرتے ہو؟ پھر ہمیں بھی بتلاؤ نا، تو ہم بھی اس پر عمل کریں انشاءاللہ. ہے کچھ فضائل فوائد اولا کمپنی والوں؟ کوئی فضائل فوائد تو نہیں راتوں میں بیٹھنے کے. نقصانات میں ابھی آپ کو گنوا سکتا ہوں. آپ کی بیوی کا حق ضائع ہو رہا ہے. آپ کو دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ بیچاری کرے گی کیا رات میں؟ اس کا حق بنتا ہے اپنی بیوی کو وقت دو، اپنے بچوں کو وقت دو. اپنی ماں اگر موجود ہے اس کو وقت دو، اپنا باپ اگر موجود ہے وقت دو. اور جوانوں اگر تمہارے ماں باپ موجود ہیں ان کو وقت دو، ان کو غنیمت جانو. ورنہ پوچھو ان لوگوں سے جن کے ماں باپ نہیں، اگر وہ اپنے ماں باپ سے ملنا چاہے تو ان کو قبرستان جانا پڑتا ہے. وقت دیجیے اپنے گھر والوں کو. کرو گے انشاءاللہ. یہ صرف سننے کی باتیں نہیں ہیں، عمل میں لانے کی باتیں ہیں. یہ جو ہم وقت کو ضائع کرتے ہیں نا، یہ بہت بڑا نقصان ہے. وقت کی بڑی اہمیت ہے. اس کے کئی آیتیں اور کئی حدیثیں اس سے متعلق موجود ہیں. میں نہ جاتے ہوئے تفصیلات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر یہ بتانا چاہتے ہیں زمانہ میرا ہو تو، زمانہ آپ کا ہو تو، زمانہ حضور کا ہو تو، زمانہ امتی کا ہو تو، بہرحال زمانہ ہر ایک کا بڑا قیمتی ہے. وقت ہر ایک کا بڑا قیمتی ہے. اور جو لوگ دنیا میں بڑے بنے ہیں ان کی تاریخ کو، ان کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھ لو. وہی لوگ دنیا میں بڑے اور کامیاب بنے ہیں جنہوں نے وقت کا صحیح استعمال کیا. جنہوں نے وقت کو ضائع کیا، زمانے نے انہیں ضائع کر دیا. وہ کچھ کام کے نہ کر سکے. وہ ہم تو نافع ہیں، ہم تو وہ امت ہے جس کو اللہ نے نفع کے لیے بھیجا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس پہلے فرمایا اور ذمہ داری کو بعد میں بتایا. نفع بخش بنو اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے علاقے والوں کے لیے، اپنے ملک و ملت والوں کے نفع بخش بنو، نقصان دہ نہ بنو. خیر پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مضمون بیان فرمایا قسم کھا کر، والعصر ان الانسان لفی خسر. ساری دنیا کے انسان نقصان اور خسران میں ہے. ہاں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جن میں 4 باتیں پائی جائیں. کتنی بولو؟ یہ مفتی صاحب کا بیان نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ اللہ پاک کا قرآن میں اعلان ہے. اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہو سکتا. اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارے یہاں کامیاب وہ ہوگا جس میں کتنی باتیں؟
4 باتیں میں دعوت کی اہمیت سمجھانے کے لیے سورت کو میں نے پیش کیا ہے. 4 باتیں. نمبر 1 فرمایا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور ایمانی صفات والی زندگی اختیار کر لی. من چاہیے زندگی نہیں، کون سی؟ رب چاہیے زندگی. وعامل الصالحات کا یہ مطلب بھی تو ہے نا، ایمان پہلی بنیادی. اچھا چاروں شبد پہلے سن لو. ایمان، اعمال صالحہ، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرنا، اور اس راہ میں جو تکلیفیں آئے وتواصوا بالصبر، اس پر صبر کرنا. یہاں میں جو خاص جس مقصد کے تحت اس سورت کو پڑھانا، میں قرآن کے حوالے سے یہ بتانا چاہتا ہوں، کامیابی کے جو تیسرا عمل اللہ نے بیان فرمایا وتواصوا بالحق. حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ نے معارف القرآن میں اس کی تفسیر کے تحت لکھا ہے تواصوا بالحق میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بولو داخل ہے. اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کو سادہ لفظوں میں کہا جائے تو ارے بولو گیا دعوت، دین کی دعوت اس میں شامل ہے. اب سادہ لفظوں میں مطلب یہ ہوا، آخرت کی دائمی اور حقیقی کامیابی اگر چاہتے ہو تو پہلے ایمان لاؤ، پھر خود ایمانی صفات کو اختیار کرو، اور پھر کسی پر استقامت کر لو، بلکہ دوسروں کے ایمان کو بچانے کے لیے اور دوسروں تک ایمان اور ایمانی احکام کو پہنچانے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دعوت کے فریضے کو انجام دو. اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی بساط کے مطابق جس قدر تم کر سکتے ہو دعوت کے فریضے کو انجام دو. اور اس راہ میں یہ کوئی پھولوں کا ہار نہیں، بلکہ یہ بہت کٹھن راستہ ہے. اس راہ میں اگر کوئی تکلیفیں پیش آ جائیں تو کیا کرو؟ صبر کرو، تو پھر تم کامیاب ہو. اور دنیا کی عارضی زندگی جیسے بھی گزر جائے گی، لیکن آخرت کی دائمی اور حقیقی زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہ 4 کام کرو. ایمان لاؤ، اعمال صالحہ والی زندگی گزارو، اور ایمان اور اعمال کی محنت کرو، لوگوں کو ترغیب دو، اور اس میں جو مصیبتیں آئے اس پر یہ 4 کام. اب میں ان تفصیلات میں تو ابھی نہیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ پھر کسی موقع پر. یہاں میں دعوت سے متعلق 2-4 کچھ باتیں عرض کر دوں. مولانا احمد یار صاحب دامت برکاتہم علیہ سے میں نے سنا تھا، خود سنا ہے میں نے. وہ اکثر اپنے بیانوں میں یہ جملہ فرماتے رہتے ہیں، بھائیو ان بزرگوں کی قدر کرو، غلط فہمیوں سے نکلو، اپنے آپ کو نکالو، اور ان بزرگوں کے وجود کی قدر کر لو. یقین مانو، میں یہاں ایک بات کسی والعصر سے میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا، دیکھو جملہ میرا سنو، میں 2 دفعہ بولوں گا. اہل خیر کا وجود شر کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. شاید نہیں سمجھو گے پہلے یہ جملہ تو پھر میں شاید تشریح کی نوبت آئی تو سمجھاؤں. اہل خیر کا موجود ہونا شر کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سے فطروں سے اگر ہم گنہگاروں کو ہماری گناہوں، نافرمانیوں، بدبختیوں، بدنگاہیوں اور گمراہیوں کے باوجود اگر بچایا ہوا ہے تو اس کا ایک بڑا سبب اہل خیر کا وجود ہے. وہ جو قرآن میں نا وَقَالَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس کے تحت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس جملے کو بیان فرمایا جس کو میں نے اپنے انداز میں کہا. اس لیے کہتا ہوں یہ جو اللہ والے ہیں، یہ جو ہمارے اکابر ہیں، یہ جو ہمارے بزرگان دین ہیں، ان کی قدر کرو. کسی غلط فہمی میں مبتلا مت ہو جاؤ.
کر لو ورنہ وہ متعاصب. ایک کے بعد ایک اللہ والے جا رہے ہیں. آج حضرت مولانا معیز الدین صاحب رحمت اللہ علیہ ہو گئے صبح 11 بجے. میرے بہت عزیز تھے. میری 5 کتابوں کی اشاعت کی ترتیب انہوں نے بنا دی اور جمعیت علماء کے بہت قیمتی وہ اثاثات ہیں. ہمارے جتنے بھی فقہی سیمینار جس میں پورے ہندوستان کے بہت چنندہ بہت سلیکٹڈ 200 مفتیان کرام کو بلایا جاتا تھا. اللہ کی توفیق سے 7 سال سے ہم بھی جاتے تھے. جن کو دعوت دی جائے ان کے علاوہ کوئی جاہل کوئی کتنا ہی بڑا شیخ الحدیث ہو اگر دعوت نہیں ملے تو وہ نہیں جا سکتے. تو سارا وہ نظام بنانا کس کو دعوت دینا اور پھر کس کو کہاں قیام کروانا ہونے جس سب کا نظام بنیادی آدمی مولانا معیز الدین صاحب 61 سال کی عمر تھی. ترکیہ صاحب کے جو صدر مفتی ہیں مولانا معیز الدین کے سگے بڑے بھائی 2-4 دن پہلے میں مجھے اطلاع ملی کہ بھائی وہ بیمار ہیں اور دہلی میں فلاں ایمس میں دوا ایڈمٹ کیے ہوئے ہیں. اور آج جب پہنچ اس وقت سے ہم دعا تو کر رہے تھے اور خطرہ ہے کہ ہم نے ایک بزرگ سے بڑے بزرگ سے بات ہوئی ان سے پوچھا ان کا بھائی نازک طبیعت. آج پتا چلا 11 بجے ان کا انتقال ہو گیا. روزہ اللہ تعالیٰ ان کی بار بار مغفرت فرمائے. امت کو یہ اکابرین کا جمل بدل عطا فرما دے. کتنے سارے اکابر ان چند دنوں میں مختصر سے وقت میں چل بسے. ایسا محسوس ہوتا ہے صاحبوں تسبیح کا دھاگا ٹوٹ چکا ہے جس کے بعد ایک دانہ موتی گر رہا ہے. ایک سے ایک ہیرا قیمتی ہیرا امت کا مٹی کے نیچے دفن ہو رہا ہے. اس لیے اس وقت جو اللہ والے جو علماء موجود ہیں ان کی قدر کرو گے انشاءاللہ. ان سے غلط فہمی میں مبتلا مت ہو جاؤ. شیطان اور اس کی ذریت تو چاہتی ہے کہ تمہیں غلط فہمیوں میں مبتلا کر کے ان اللہ والوں سے اور ان اکابرین تبلیغ سے اور ان بزرگوں سے دور کر دے. اللہ کے واسطے بھائیوں ان کا کچھ نقصان نہیں ہوگا. انہیں اللہ نے بہت نوازا ہے دنیا بھر میں. نقصان ہمارا ہوگا ان کا نہیں ہوگا. خیر میں نے کچھ باتیں بہت ہمدردی سے عرض کر دی. مولانا عملدار صاحب کے متعلق عرض کر رہا تھا. وہ اس دعوت اور تبلیغ کے متعلق فرماتے تھے کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ دعوت اور تبلیغ کا جو آسان حالانکہ دین کی دعوت کے اور بھی بہت سے مفید طریقے ہیں یہ ہمارے اکابر ضرور بیان کرتے ہیں اور زور دے کر کے. اور میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں لوگوں یہ مت کہو یہی کام ہے دین کا. میں کہا کرتا ہوں ہی نکال کر بھی لگاؤ کہو یہ بھی کام ہے. ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہو یہ وہ کام ہے جو ان پڑھ کے لیے بھی آسان اور پڑھے لکھے کے لیے بھی آسان. اور حضرت مولانا صاحب فرماتے تھے یہ اتنا آسان اور ایسا سادہ کام ہے پیدل چلنے والا بھی چاہے تو ارے بولو نا یار کر سکتا ہے. اور پلین چلانے والا چاہے تو پلین چلاتے چلاتے بھی ایسے بھی کام گزاریا ہے. باقی دین کے جو دوسرے کام ہے نا وہ آسان سب کے لیے نہیں ہے. سب کے بس کی وہ بات نہیں ہو. یہ ایسا سیدھا سادہ کام ارے بھائی کرو گے کہ نہیں کرو گے بولو نا یہ سیدھا سادہ آسان کام. اور بھائی ایسا فرماتے تھے مولانا احمد کی زبان ہم نے سنا فرماتے تھے کرنے اول کا ہیرا اللہ نے مولانا الیاس صاحب کو عطا کر دیا اس کام کی شکل میں. آپ ابھی سمجھے کہ کرنے اول کا ہیرا کسے کرنے اول جو پہلا جو زمانہ تھا حضور کا جو مبارک دور تھا اس مبارک دور کا گویا ہیرا ہمیں یہ آسان شکلوں میں عطا کر دیا. ابھی میں 2 دن سے یہ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے اس راہ میں نکلنے والوں کو جو تنقید کیے ہیں جو باتیں سمجھائی بتلائی اور جس کو وہ بتلاتے رہتے ہیں کہ مشورہ کرنا ہو تو اس کے یہ آداب سونا ہو تو اس کے یہ آداب اور کھانا ہو تو اس کے یہ آداب اور تعلیم ہے تو اس کے یہ آداب کسی سے ملاقات کرنی تو اس کا یہ طریقہ وغیرہ وغیرہ. اور پھر وہ جو ساری تبلیغ کا جو خلاصہ 6 نمبر میں جو بیان کیا نا ایمان کا کیا مطلب اور اس سے کیا کہا جاتا ہے نماز سے کیا کہا جاتا ہے علم اور ذکر سے کیا کہا جاتا ہے اقرار مسلم سے کیا
آپ اپنی زبان سے بول رہے ہیں؟ وہ تو غالباً توڑے کی نہ رکھ کر بول رہے ہیں، اور شاید ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی اہم باتیں کتنی آسانی سے ہم کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو ذرا سے ایک مثال انہی 6 نمبر سے دے رہا ہوں۔ ارے سننا چاہتے ہو بھائی؟ ذرا بولو نا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا 6 نمبر کے مذاکروں میں، اکرام مسلم، اس سے کیا کہا جاتا ہے؟ ارے ذرا بولو، اپنے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے دوسروں کے حقوق کو۔ خالی ایک بات اگر لے لیجیے آپ، صرف یہ ایک بات پر عمل ہو جائے۔ میں تو بہت چھوٹا ایک طالب علم آدمی ہوں، لیکن یہ اتنی اہم بات ہے کہ اس ایک بات پر عمل کرنے کے لیے اگر آپ ذمہ داری لے لیں تو میں ذمہ داری لے سکتا ہوں کم سے کم دنیاوی اعتبار سے خوشگوار زندگی کی۔ سمجھے نہیں؟ ہمیں اس کو سمجھانی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اپنے حقوق کی رعایت۔ دیکھو اسلام تو حقوق اور حدود والا مذہب ہے نا۔ ہمارے بھی حقوق ہیں تو ہمارے ماں باپ کے بھی، اولاد کے بھی، ماں باپ کے بھی حقوق، اولاد کے حقوق ماں باپ پر، ماں باپ کے حقوق اولاد پر وغیرہ، بیوی کے شوہر پر، شوہر کے بیوی پر، بھائی کے بہنوں پر، بہنوں کے بھائیوں پر وغیرہ، حتیٰ کہ راستہ چلنے کے بھی حقوق۔ اور راستے پر بیٹھنے والوں، تمہیں معلوم نہیں ہوگا، ابھی تمہیں بتاؤں گا نہیں۔ ایک مرتبہ حضور نے کچھ لوگوں کو راستے میں بیٹھا ہوا دیکھا تو منع کر دیا، مشکات میں روایت، بھائی راستے میں مت بیٹھو، یہ جو بیٹھتے نا ادھر ادھر اپنے بابا کو روٹی کھانا، یہاں پارکنگ کی، وہاں وہ ایک نے یوں گاڑی لگائی تو دوسرے نے یوں لگائی، بھلے آنے جانے والوں کو، پیدل چلنے والوں کو، چھوٹی بڑی گاڑیوں سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو، بلا سے ہمیں کیا مطلب؟ پتہ نہیں کیا چوک سے آئے اور کیا شوق سے آئے، کیا دھار مار کے آئے، ہم تو اپنا حق سمجھتے نا۔ اسلام کی تعلیمات سے بالکل ناواقف اور دور۔ صحابہ کو جب حضور نے ایک موقع پر دیکھا راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے منع کیا کہ راستے میں مت بیٹھو، تو صحابہ کوئی ہماری طرح نیوڑے اجان تھوڑے تھے، اور انہوں نے کہا حضور راستے میں بیٹھنا اگر ہماری ضرورت ہو تو کیا حکم ہے؟ یعنی ہمیں کسی ضروری کام کی وجہ سے، کبھی ہوتا ہے کسی کے انتظار میں آپ کو راستے میں بیٹھنا پڑے گا، ایک جگہ کھڑے رہنا پڑے گا، تو صحابہ نے کہا کہ حضور اگر راستے پر بیٹھنا ہماری ضرورت ہو تو کیا اس کی اجازت ہے؟ فرمایا پھر اجازت ہے، لیکن اس وقت راستے کے حقوق ادا کرنا۔ اور پھر حضور نے 6 حقوق بتائے راستے کے لوگ۔ کتنے حقوق سننا چاہتے ہو؟ کون سننا چاہتا ہے؟ کمزور سب بیمار تو نہیں ہے نا بھائی؟ اگر بیمار نہیں ہے تو پھر ذرا زندہ قوموں کی طرح بتاؤ نا بھائی، کون سننا چاہتا ہے؟ تو پھر بعد میں مجھ سے رابطہ کرنا، ابھی تو ٹائم نہیں ہے انشاءاللہ، تم کو یار اتنے آسانی سے عمل بتا دے گا، تھوڑا بہت تو دینا پڑے گا نا یار۔ انشاءاللہ پھر کسی کو کے بعد سے کہیے، آئیے کرم پیدا کیجیے اپنے اندر۔ 6 حقوق ہیں، عجیب ہے اسلام کی ایک ایک تعلیم۔ آپ حضور کی ایک ایک تعلیم تو پڑھیے، ایک ایک تعلیم، ایک ایک قرآن کی آیت اور ایک ایک حدیث پر عمل کرنا زندگی کی نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ خیر تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے، اسلام تو حقوق والا مذہب ہے نا؟ ہمارے بھی حقوق ہیں اور ہم پر بھی حقوق ہیں۔ اب ہمیں جو حقوق دوسروں سے لے لینا، بیوی پر جو ہمارا حق ہے، ماں باپ پر جو ہمارا حق ہے وغیرہ، تو اکرام مسلم میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ جو ہمارا حق اگر بیوی نے ہمارا حق ادا نہیں کیا، وقت پر کھانا بنا کے دینا، ابھی میں اس تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا، اس کا حق نہیں ہے کسی سے پوچھ دینا۔ مان لیجیے اس نے ہمیں وقت پر کھانا بنا کے نہیں دیا، یا جو بھی ایسا کوئی دوسرا حق تھا اگر ادا نہ کر سکی، تو اب حکم کیا ہے پتا ہے؟ اکرام مسلم کا کیا مطلب ہوا؟ اپنے حق کی چلو کوئی بات نہیں، 4 سے 40 برس سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ چاہتے ہو پچی بیجی وقت ادا کری دیتے، لیکن ہمارے ذمہ جو بیوی کا، ماں باپ کا وغیرہ حق ہے، اس کو ہم ہر حال میں ادا کریں۔ دیکھو
اقرار مسلم سے یہ کہا جاتا ہے. حق کی بات نکلے نا ایک دو بار میں بتلا دو. میں نے کہا نا کہ یہ جو 6 نمبر میں سے خالی اس ایک بات پر عمل کر لیا جائے نا، حقوق کے معاملے میں لوگ بہت پیچھے ہیں. یاد رکھو، ایک تو حقوق کو ادا کرنے کی فضیلت کیا ہے، پھر حقوق کو ضائع کرنے کا نقصان کیا ہے. کوشش کرتا ہوں ذرا دو چار وقت ختم ہو رہا ہے. حقوق کو ادا کرنے کی سب سے بڑی فضیلت، زمینی نقل فضیلت یہ ہے کہ اس سے آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہے، اور دینی اخروی فضیلت یہ ہے اللہ کے یہاں محبوبیت ملتی ہے. سمجھے؟ جب ہم حقوق ادا کریں گے نا. اور عجیب بات، اسلام نے حق لینے پر زور نہیں دیا، ترغیب کیا دی اس بات پر کہ تمہارے ذمہ جو حقوق ہیں، حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی، حقوق کو وصول کرنے کی ترغیب یہی کہا کہ تمہارا حق لے کے رہنے کا. ٹھیک ہے، لے سکتے ہو، ایسا نہیں ہے، لیکن اسلام نے اس کی طرف تو زور دیا ہی نہیں کہ تمہارا حق اگر نہ دے ریلیاں نکال لو، دھرنے پر بیٹھ جاؤ. اسلام نے اس پر زور نہیں دیا. زور اس پر دیا کہ تمہارے ذمہ جس کے بھی حق بیوی کا ہے تو، ماں باپ کا ہے تو، بھائی بہنوں کا ہے تو، پڑوسیوں کا ہے تو، تم اپنے ذمہ جو جو حقوق ہے تو اس کو ادا کرو. دیکھو اگر اسلام کی اس تعلیم پر عمل کرنے والے ہم بن جائیں، ہر ایک اپنے ذمہ کے حقوق ادا کرنے والے بن جائے، تو سماج میں سب کے حقوق ادا خود بخود ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے. شوہر اگر اپنے ذمہ کے حقوق ادا کرے، بیوی کا حق ادا ہوگا. بیوی اگر اپنے ذمہ کے حقوق ادا کرے تو وغیرہ. یہی مثال سب آپ پھر کر لیں. اسلام نے حق وصول کرنے کے بجائے آپ کو حق نہیں دے رہے. کورٹ میں جانا پڑے تو کوئی بات نہیں، لاکھوں خرچ کرنا پڑے کوئی، آپ کو سارا جھگڑا ہی اس کا ہے. اور کیا زمانہ تھا، ایک زمانہ تھا حق لینے کا جھگڑا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ارے ذرا بولو نا یار، آپ کے بعد رونگ نمبر لگی ہوئے ہیں صاحب سے. آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ جھگڑا کائی کا ہو، بھائی آپ مارو نہ تھی، آپ دارو نہ تھی، آپ مارو نہ تھی، آپ تو دارو سے. کبھی جھگڑا اس پر آپ نے دیکھا ہے؟ جھگڑا کائی کا دیکھا ہوگا، زمین ہے تو، فنا ہے تو، آپ مارو سے دارو نہ تھی. جھگڑا ایسا ہو رہا ہے. ارے بھائی آپ نے اسی جگہ دیکھے نا اخباروں میں، نیوز میں، پتہ نہیں کہاں تھا. کبھی ایسا جھگڑا دیکھا یہ میرا نہیں، یہ تیرا ہے. آپ کوئی ٹفن بوم ہو تو کھانا کھاتا، اور پولیس نے اگر یہ سب کیا ہوا ہے تو اس سائڈ میں شاید کہ ہم ہو گئی ہے یار. عجیب حال یہ ہے. دیکھو جب دلوں میں ایمان تھا، اللہ کا ڈر تھا، اللہ کے وعدوں پر یقین تھا، تو حالت کیا تھی؟ جھگڑا کا ایک حدیث پاک میں متفق علیہ کی روایت مشکات میں، بخاری مسلم وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے. بعضوں نے کہا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ، اور دوسرا اور یہ ہے کہ خود حضور ہی کے زمانے کا یہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ شاید بعض لوگوں نے اس کو سنا ہو، میں ذرا سا پھر مختصر سنا دوں. ایک شخص پلاٹ بیچنے والا بلڈر ہوگا اس زمانے کا، اس نے پلاٹ بھیجا، جس نے وہ پلاٹ خریدا. پلاٹ خریدنے کے بعد اس پلاٹ پر وہ اپنا مکان بنانا چاہتا تھا. اس زمانے میں یہ بینک آف بروڈا اور یہ آئی سی آئی سی بینک اور یہ آئی ایس بی آئی یہ سب تھی ہی نہیں، نہ ان کی برانچیں بھی، کچھ بھی نہیں تھا. لوگ پیسہ کہاں رکھتے تھے؟ بولو زمین پہ ہے نا. اب وہ جس بندے نے پلاٹ لے کر کے مکان بنانے کے لیے زمین کو کھولا تو اس میں سے خزانہ نکلا. پورا ایک بڑا گھرا، یہ دیکھ کہو جو بھی کہو، سونے سے بڑا ہوا ایک پورا بڑا گھرا ملا. آج کیا کریں گے؟ ایمانداری سے بتاؤ، ہے نا. پہلے 100 یعنی جو فرض بھی نہیں پڑتا تھا نا، جو 2 رکعت نہیں پڑتا تھا، شاید وہ 100 رکعت پڑھتا تھا. سمجھے کہ نہیں؟ جو تو معلوم ہے کہ آپ لوگوں کو کہنے کا ہے ہی ہم لوگ. اللہ کو اور سب کو گاہ کر کہے گا اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے، مجھے دکھایا اللہ نے دیکھا. یہ ہے اللہ کی مدد. چنانچہ
وہ سونے کا گھڑا نکلا، یہ گھبرا گیا، ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے. وہ فوراً سونے کا گھڑا لے کر کے پلاٹ بیچنے والے کے پاس، بلڈر کے پاس آیا اور کہا ہاں بھائی وہ جو پلاٹ میں نے تم سے لیا تھا نا اس میں سے سونے کا گھڑا ملا ہے، تو میں نے تو تم سے پلاٹ لیا ہے، اس لیے پلاٹ کا مالک تو میں ہوں. سونے کا جو گھڑا لیا ہے میں نے تم سے سونے کا گھڑا تو لیا نہیں، سونے کے گھڑے کا مالک میں نہیں ہوں، وہ تم ہو. خدا کی قسم حدیث میں آتا ہے وہ پلاٹ بیچنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ نا 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 نا، میں نے پلاٹ بیچ دیا، اس کا مطلب یہ کہ پلاٹ کے اندر اوپر نیچے آگے پیچھے جو کچھ بھی وہ سب تمہارا، اس لیے اب یہ اس سونے کے گھڑے پر میرا حق نہیں، تمہارا حق ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ پہلا کہہ رہا ہے میرا نہیں بلکہ تیرا، دوسرا کہہ رہا ہے میرا نہیں بلکہ. اس پر دونوں کی ذرا اوشیش ہو گئی، گرم گرم ہو گئی، دونوں نے کہا کہ کام کرتے ہیں، کوئی بھی دینے کو تیار ہی نہیں کہ کوئی ٹفن پر تھا کیا. بھائی سونے سے بھرا ہوا گھر تھا، کوئی بھی دینے کو تیار نہیں، کیا سوال تھا. حرام کا ایک پیسہ سور کے گوشت سے زیادہ وہ ناپاک سمجھتے تھے. اور یاد رکھو صاحبوں، حرام کا ایک روپیہ چھوڑ، میرے جملے کو لکھ لو، اپنے دلوں میں بسا لو، حرام کا ایک روپیہ چھوڑ دینا حلال کے ہزاروں روپیے صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ حرام کا دباؤ ہے اور کچھ پیشانی پر بل بھی نہیں پڑتا، ابھی تو نہیں پتا چلے گا. اللہ کے یہاں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی سب کا ہو جائے گا. حرام کا ایک روپیہ چھوڑ دینا اس پر میرا حق نہیں ہے، یہ میرے بھائی کا ہے، یہ میری بہن کا ہے، یہ باپ کی وراثت میں میرا ہے، اتنا اس سے زیادہ میرا نہیں ہے. وہ میرا حرام کا ایک روپیہ چھوڑ دینا حلال کے ہزاروں روپیہ صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے. اور جانتے ہو حلال کا ایک روپیہ اخلاص سے صدقہ کرنا بہت پہاڑ سے زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. مسلم کی روایت میں یہ بات موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو توفیق نہیں دیتے حلال کا اخلاص سے لگانے کی. اللہ ہم سب کو توفیق عطا کر دے. ذرا زور سے آمین کہو، آپ کی دعا میں کام قبول ہو جائے. آپ گھبرائیے مت، انشاءاللہ قبول ہو گئے تو پھر آپ کو اس سے زیادہ ملے گا. سمجھے نا؟ خیر تو چلو اس پر ہوا. اب وہ لوگوں نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں بھائی، تو بھی نہ کہتا، میں بھی نہیں لینا چاہتا، تو ہمیں کچھ تو کرنا پڑے گا یار. چلو وقت کے نبی کے پاس، اب وقت کے نبی کے پاس. ابھی کون تھے؟ تو دو قول ہیں. بعضوں نے کہا داؤد علیہ السلام، بعضوں نے کہا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کی روایت. خیر جو بھی ہو، چونکہ مطلقاً تفصیل نام کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے علماء نے اس میں قرار دیا. میں نے ذرا سا آپ کو اشارہ بھی کر. اب وقت کے نبی کے پاس جب آئے تو وقت کے نبی نے ان سے جب معاملہ سنا تو میرا کہ یہ عجیب معاملہ، یہ عجیب جھگڑا ہے. خیر تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے انہوں نے کہا بھائی ایک کام کرو، تمہارے بچے بچے ہیں کہ نہیں؟ کہا ہے نا حضرت، ایک بیٹا ہے، جوان ہو گیا، دعا کرو اللہ اس کی شادی کا انتظام کر. اچھا بھائی تیرا کیا ہے؟ کہا ہے میری ایک بیٹی ہے، وہ بھی جوان ہو گئی، دعا کرو اللہ اس کی شادی کا انتظام کر دے. کہا چلو اللہ نے تمہاری دعا سن لی، ایک کام کرو تمہارے بیٹے کی اس کی بیٹی سے شادی کر دو اور ان دونوں کو سونے کا مالک بنا دو. ایک آپ نے یہ حدیث میں نہیں. بھائیو اسلام نے ہمیں یہ تعلیم، یہ اکرام مسلم میں یہ بتایا گیا. شاید آپ کو اس کی نوعیت کا نزاکت کا اندازہ نہیں. اپنے حقوق کی رعایت، بیوی نے اگر ہمارے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کمی کرنی چاہیے ہے بھیا، جواب نہیں ہمیں. ماں نے، باپ نے خدا نخواستہ کوئی حق ادا نہیں کیا، حتیٰ کہ ہمیں تو اس کی بھی اجازت نہیں. مان لو کہتے نا یار یہ جو وہ جو کارپوریشن اور اس کی چوری کرنے میں یہ سرکار بھی چور ہے اور یہ ساتھ کرتی ہے، تو اپنے بھی اگر چوری کرے لائن وائن میں تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہمیں تو حکم ہی یہ ہے اسلام. سرکار یا کوئی اور تمہارا حق ادا کرے نہ کرے، تمہارے ذمہ جو ان کے حقوق ہے تم اس کو ادا کرو.
مجھے ایک روایت بھی مشکات میں یاد آئی، لیکن بات بڑھ جائے گی، وقت ختم ہو رہا ہے۔ بھائیوں، اسلام کی ہمیں تعلیم یہ ہے، ہم اپنے حقوق کی تو رعایت کریں، آگے پیچھے کر لیں، لیکن ہمارے ذمے جو لوگوں کے حقوق ہیں، جن کے حقوق ہیں، ماں باپ کے، بیوی کے، بچوں کے، بھائیوں کے، بہنوں کے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، مسلمانوں کے، غیر مسلموں کے، راستے میں بیٹھے ہیں تو راستے کے، جانوروں کے، جتنے بھی حقوق ہیں ان حقوق کو معلوم کر کے ہم ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ اکرام مسلم سے یہ چاہا جاتا ہے، اور یہ ہماری دعوت و تبلیغ کے 6 نمبر میں سے ایک نمبر ہے۔ دعوت و تبلیغ میں یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ آپ میں سے کون سمجھنا اور سیکھنا چاہتا ہے؟ ایمانداری سے بتلاؤ بھائی۔ ماشاءاللہ سبھی چاہتے ہیں، سب کے نام لکھو، ماشاءاللہ سبھی چاہتے ہیں، اللہ قبول فرما لے بھائی، ابھی رحمت دینا یا رہا تھا، ابھی کہاں نام لکھاؤ، پھر سب چاہتے ہیں نا انشاءاللہ بھائی سیکھو۔ دیکھو طلب ہوگی تو انشاءاللہ ضرور 3 دن میں بھی اللہ 30 دن کا سکھا سکتے ہیں، طلب ہونی چاہیے بھائی۔